بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشراق احمد ہاشمی شیلٹر انٹرنیشنل جو کہ شیلٹر ایسوسیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے پلیٹ فارم پر اس کو جو کہ ہم اس کی ویڈیو وغیرہ یعنی ریکارڈ کر کے اس کو ہم ایسٹ ویسٹ نیوز کو دیتے ہیں اور اس کو پھر نشر کرتے ہیں۔ ہماری بھرپور کوشش یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ہم ایک تو سماجی خبریں لگائیں، انسانی حقوق کو کور کریں، اور دوسرا جو مذہبی افراد و تفریق ہے، جو یگانگت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، اس کو ختم کرنے کے لیے مختلف جو مکتب فکر کے تو ہمارے علماء اکرام ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے ملا جائے، تاکہ جو ہمارے درمیان اس طرح کے اختلافات ہیں فروحی گروہی، ان کو ختم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آج ہم مفتی صاحب سے ملنے آئے، مفتی نذیر صاحب سے ملنے آئے، اور ہماری گزارش ہے مفتی صاحب سے کہ آپ اپنی طرف ایک دفعہ خود کروا لیں، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور ہمارے جو سامعین ہیں وہ خود سن لیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی محمد نذیر آوان ہے۔ آزاد کشمیر ضلع باغ تحصیل ایئرپورٹ سے میرا تعلق ہے، اور 2004 میں پاکستان کی سب سے قدیمی جامعہ اشرفیہ سے فارغ تحصیل ہوا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ اسی کاج کے ساتھ منسلک ہوں۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی بیرون ملک سے بھی خبریں شائع ہوتی ہے، اور ود ان دا کنٹری بھی ایسا اس طرح کا ماحول ہے کہ فرقہ واریت ہے۔ سب کا دین ہمارا اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو رسول ہیں وہ ایک ہیں، کعبہ ایک ہے، اس کے بعد ہمارے جو بیسک جو ارکان اسلام ہیں وہ ایک ہیں۔ آگے پسند ناپسند ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یعنی آپس میں جو اختلافات ہیں وہ یعنی کس وجہ سے ہے؟ یہ فرقہ واریت ہماری اتنی زیادہ اوپر جا چکی ہے کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہتے ہیں، پلس دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے تک آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بنیادی طور پہ ہم اسلام کے ترجمان ہیں اور اسلام کی ترویج کریں گے، اور یہ ایک اغیار کی سازش ہے کہ جس وقت فرقے باطلہ نے یا وہ مذاہب کے جو اسلام کے مخالف ہیں، ان نے جب دیکھا کہ اسلام اتنی ترقی سے پھیل رہا ہے، اتنی ترقی سے یہ پروان چڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اسلام کی صفوں میں لوگوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی پھر ایسی نوعیت کر دی گئی کہ ان کو مختلف چیزوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کا ایک آئین بنا، اور اس آئین کی جو بیس تھی وہ قرارداد مقاصد تھی، اور قرارداد مقاصد میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی آراء کو لیا گیا اور اس کو عملی شکل دی گئی، اور اس کے اوپر سارے متفق ہیں۔ باقی کسی کی اپنی پسند ناپسند والی بات ہو سکتی ہے، لیکن اسلام تو مدنی زندگی کا درس دیتا ہے، مل جل کے رہنے کا درس دیتا ہے، اور ایک اگر آپ کے مخالف بھی ہے، آپ کی رائے اس کے ساتھ مختلف ہے، آپ کی رائے کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، لیکن اس کی ذات کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکان کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں اور زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھتے ہیں، وہ اپنا خیال دیکھتا ہے، تو مکان جب بن جاتا ہے تو کیا دوسرا اٹھا کے اس کو توڑنا شروع کر دے گا؟ نہیں توڑے گا۔ تو یہ اختلاف تک رہنا چاہیے، اس کو مخالفت تک نہ لے جایا جائے، جو بنیادی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنے بھی لوگ اس چیز کو ہوا دیتے ہیں، کسی اختلاف کو بھی، اور بالخصوص مذہبی اختلاف کو، تو میرے خیال میں وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا سر، ایک چیز ہے کہ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو فرقہ ہے اس کی خواہشیں ہوتی ہے کہ اس کو اپنی مسجد ملے تو پھر وہ نماز پڑھے گا، دوسرے فرقے کی جو مسجد ہے اس میں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ فرض کیا جو دیوبند حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیوبندی یہ جو دوسرے یعنی ہمارے بریلوی حضرات ہیں وہ یعنی شرک کی طرف مائل ہیں، جبکہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس سے جو ان نون بندہ، جو انگریزی پڑھنے والا بندہ ہے، جو اسلام کے بارے میں اتنی ریسرچ نہیں رکھتا، وہ تو اوور آل سب کے پاس جاتا ہے، وہ سب کے پاس جا نماز پڑھتا ہے، علی حدیث کے پیچھے بھی پڑھتا ہے، وہ دیوبند کے پیچھے بھی پڑھتا ہے، وہ بریلی کے پیچھے بھی پڑھتا ہے۔ لیکن جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ بھی اس بات میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یار سوچیں کہ ایسی کیا بات ہے
کہ یہ لوگ اتنے آپس میں جدائے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ عمل میں بڑا فرق پڑتا ہے، اور لوگ خاص کر ان لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جو نو مسلم ہیں، یا نو مسلم جو ہے جب ادھر آئے گا ہم اس کو کیا میسج دیں گے؟ اس کے لیے کم از کم ایسا کوئی مکتب فکر آپ لوگ اکٹھے ہو کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ ایک مسجد میں جاتا ہے یا دوسری کی مسجد میں نہیں جاتا تو نہ جانے والا اور جانے والا اس کا ذاتی فعل ہے، صحیح ہے. اس کا نہ دیوبندی مسلک سے کوئی تعلق کہہ سکتے ہیں اور نہ بریلوی مسلک سے کوئی تعلق کہہ سکتے ہیں. دیوبندی اور بریلوی مسلک نہیں ہے بلکہ یہ مکتب ہے، اور ان کے جو بنیادی بات ہے کہ یہ دونوں حنفی فقہ کے ماننے والے ہیں اور عقائد میں ابو منصور ماتوری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور جو چیزوں کے اوپر ایک عام مسلمان ایمان لاتا ہے اسی میں یہ دونوں لوگ بھی مسلمان ایمان لاتے ہیں. جہاں تک مسجد میں آنے جانے کا ہے تو اس امت کو تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے یہ خاصیت دے دی کہ اس امت کے لیے تو ساری روئے زمین کو مسجد نہ دیا گیا، ساری روئے زمین کو مسجد نہ دیا گیا. اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا اس کے مذہب کے ساتھ، اس کے مسلک کے ساتھ یا اس کے مکتب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، یہ اہل حدیث کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ اصل اہل حدیث تو ہم بھی ہیں، اہل حدیث ہر مسلمان ہیں. اہل حدیث کوئی مکتبہ، کوئی سوچ، کوئی نظریے کا نام نہیں، کسی فرقے کا نام نہیں، فرقے کا نام نہیں ہے. ہاں یہ لوگ ہیں کہ جو لوگ تقلید کو نہیں مانتے، تقلید کو نہیں مانتے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد، ہم براہ راست آئمہ کی جو آراء ہیں یا آئمہ کی تشریعات کو ہم نہیں مانیں گے، ہم براہ راست اصل ماخوذ قرآن و حدیث تک جائیں گے. تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کا اتنا گہرا علم ہے کہ وہ قرآن حدیث سے خود اخذ کر سکے تو اس کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو نہیں ہے تو اس کی مجبوری ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، تو کیا اس کو اپنی تشخیص کی، روزمرہ کی تشخیص کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اور ایک بندہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو ایک کمپیوٹر کو بھی سہارا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یا ایک عام آدمی جو دوائیں بیچنے والا ہے وہ بھی اس کا نظام چلا لیتا ہے. تو ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اہل ہی نہیں ہیں ابھی تو کسی کے استاد کے بغیر تو سلسلہ چل ہی نہیں سکتا. تو ہم اس چیز کے قائل ہیں. اچھا، آپ جو کہ ہیں دیوبند مکتب فکر سے، تو آپ کے خیال میں جو پیری فکری ہے، پیری مریدی، پیری فکری، یہ یعنی ایک ایسے اگر دیکھا جائے تو میں کافی دوستوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ دیوبند حضرات کو تھوڑا اوپر جانا ہوگا اور جو بریلوی حضرات ان کو تھوڑا نیچے آنا ہوگا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو بنیادی بات ہے پیری مریدی کا تعلق ہے تصوف کے ساتھ، اور تصوف وہ جزو ہے دینی تشخص کا، سمجھ آ گئی ہے. تو ہم جتنے ہم میں اچھے پیر موجود ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اتنے میرے خیال میں یہ بھی اگر بڑا نہیں بولوں گا کہ میں دنیا میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس جیسے لوگ نہیں ہیں. دیوبندیت کے اندر ایسے پیر، ایسے گدی نشین، ایسے سعادتگان موجود ہیں کہ جو دوسرے مکاتب فکر کے بھی چوری چھپے آ کر ان سے مدد لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہاں، البتہ ہم اس پیری مریدی کو حیات تک رکھتے ہیں، حیات تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حیات تک رکھتے ہیں. اور جو باقی لوگ ہیں وہ حیات کے بعد اس جگہ کو بنانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک بات اور ہے کہ شخصیت پرستی، یہ بھی ایک کو پتہ لفظ ہے. جس طرح سے بعض علماء کرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف ہمارے پاس ہے، ہم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہوا ہے، اللہ کا بہت آسان بھی ہے. یعنی ظاہری بات ہے اس چیز کو تو کوئی بھی جو اللہ کا ولی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا بڑا ولی ہوں، وہ ذرا اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتا ہے. تو اس سے ہم یہ اخذ کریں کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ اس چیز کو چھپا نہیں رہے اور آپ لوگ چھپا رہے ہیں. دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں عامت الناس کو فائدہ ہے یا نہیں ہے، بنیادی بات ہے. اور اگر فائدہ ہے اس کے بعد اگر کوئی چھپائے گا تو وہ زیادتی کرے گا. مثال کے طور پہ کسی علاقے میں وبا پھیل جاتی ہے، وہاں ایک بندے کو اس کا علاج پتہ ہے، وہ چھپاتا ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہے. اور ایک اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو چھپائے یا نہ چھپائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں. بنیادی طور پہ پیری مریدی کا تعلق کیا ہے کہ اصلاح نفس ہے. جو بنیادی جو بیسک ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ لوگوں کو جا کر ان کی
اصلاح نفس کرتا شاہ ولی ہے. اللہ ہیں. ہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طریقے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آ کر موجودہ دور تک ختم ہوتا ہے. یہ جتنے بھی اور ان سب کی جو پیچھے جڑ ہے وہ بایزید بستامی ہے. بایزید بستامی کے ٹوٹل 3 شاگرد تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی آگے سارا نظام چلتا ہے. تو وہ لوگوں کے اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ہوتے ہیں پیر. پیر اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ بچے دیں گے, پیر اس لیے نہیں کریں گے. پیروں کی جو بنیادی بات ہے کہ پیر لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں